السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ شاعر کہتا ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اور یہ جو شعر ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے مراد کون ہیں؟ اللہ والوں سے مراد اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور جب ہم ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان سے قریب ہوتے ہیں، تو ہم روحانی فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم ان سے قریب ہوتے ہیں تو کچھ جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، یہ لوگ قبر پجاری ہیں۔ میں ان جاہلوں سے کہتا ہوں، کان کھول کر سن لو، ہم لوگ قبر کی پوجا کرنے نہیں جاتے، بلکہ وہاں پر ان کے وسیلے سے دعائیں کرنے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ و طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے آپ کو ایسے ہی اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں لے کے چلوں، ایسے ہی عاشق رسول کی بارگاہ میں لے کے چلوں کہ جس کو ہم آج اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس عظیم عاشق رسول کا نام ہے کہ جس نے کئی کتابیں، کئی نعتیں، کئی سلام اور کئی کلام لکھے ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں، اتنی نعتیں، اتنی سلام، اتنے کلام لکھے تو کیا آپ آرام نہیں فرماتے تھے؟ کیا آپ تھکتے نہیں تھے؟ قربان جاؤں امام احمد رضا خاں پر، انہوں نے ان سب سوالات کے جواب پہلے ہی ہدایت کے بخشش میں عطا فرما دیا اور فرمایا کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے دل کو سکون ہی تب ملتا تھا جب آپ بارگاہ رسالت میں نعتوں کا ہدیہ پیش کرتے۔ اب بارگاہ رسالت میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درودوں کے گزرے اور سلامیوں کی ڈالی نچھاور کرتے۔ آپ کو میں اعلیٰ حضرت کے ایک بار کا واقعہ بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت مکۃ المکرمہ میں، سعودیہ عرب میں موجود تھے۔ یہ آپ کا تقریباً دوسرا حج تھا۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے کچھ علماء جن کے عقائد بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال اٹھائے، معاذ اللہ علم غیب پر کئی باتیں لکھیں۔ تو وہاں کے علماء کرام امام محمد رضا خان کے پاس آئے اور کہا، حضور یہاں کے کچھ علماء نے حضور کے علم غیب پر معاذ اللہ کئی باتیں غلط لکھی ہیں اور حضور کے علم غیب پر گستاخیاں کی ہے۔ آپ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن کا وقت لیا اور کہا کہ میں ان تمام سوالات کے جوابات ارشاد فرماؤں گا۔ پہلا دن حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بخار ہو گیا اور دوسرے دن آپ کو شدید بخار ہو گیا، ایسا بخار کہ جس وقت کام کرنا ممکن نہ ہو،
سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق پر قربان جاؤں، آپ نے حضور کے عشق میں الدولۃ المکیہ جیسی 200 صفحات والی کتاب لکھ ڈالی، اور وہابیوں اور نجدیوں کو وہ تماچا مارا کہ جس کا گھاؤ آج تک نہیں بھر پایا ہے۔ آپ نے جب یہ کتاب لکھی تو آپ کے پاس اس وقت کوئی زیادہ کتابیں نہیں تھی کہ آپ ان کتابوں میں سے حوالے ارشاد فرمائیں، بلکہ آپ کے ذہن میں اتنا سب کچھ تھا جو آپ نے الدولۃ المکیہ جیسی کتاب لکھ ڈالی۔ آپ نے اس کتاب میں صحابہ کرام ابا بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، حیدر کرار، امام حسن و حسین، امام معاویہ اور بہت سے صحابہ کرام، تمام صحابوں کے عقیدے لکھے، اور امام و ائمہ کے عقیدے لکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں، امام حنبلی، امام شافعی حضور کے علم غیب پر کیا فرماتے ہیں، آپ نے ان تماموں کے حوالے اپنی اس کتاب میں لکھ کر وہابیوں کو دیے اور کہا یہ لو، تمہیں حضور کے علم غیب پر سوال اٹھاتے ہو، لو اور پڑھو حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں امام احمد رضا خان نے اس کتاب میں 500 سے زیادہ کتابوں کے حوالے عطا فرمائے حضور کے علم غیب کی شان میں۔ آج ہر جگہ امام محمد رضا کا ڈنکا بجتا ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔